اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع الحیوان کے بارے میں تھی، تو حیوان کی دو قسمیں کی تھیں، اناسی اور غیر اناسی۔ اناسی کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت۔ تو پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کنیز کو خریدنا چاہتا ہے تو کنیز کے اعضاء حسن کو دیکھ سکتا ہے، بعض نے فرمایا کہ ان کو لمس بھی کر سکتا ہے۔ خیر، یہ تو بہرحال کل کی بحث۔ آج کے درس میں یہ پڑھیں گے کہ آپ جس انسان کو خرید رہے ہیں مستحب ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیں۔ آپ کے خریداری سے پہلے فرض کریں اگر کنیز ہے اس کا نام ہند تھا تو ابھی آپ اس کا نام ہند تبدیل کریں اور اس کا نام کوئی اور رکھ دیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے تو آپ اس کا کچھ صدقہ بھی دے دیں، اس کو کچھ میٹھا بھی کھلائیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب وہ کنیز جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوئی تھی، اگر اس کو آپ نے خریدا ہے تو آپ اس کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی اولاد ہوگی، تو جس سے اولاد ہو وہ حرام زادہ عورت ہو تو مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عبد کو خریدنا چاہیں تو کہتے خرید سکتے ہیں۔ اچھا، ایک عبد آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے خریدیں گے تو میں آپ کو 20,000 دوں گا۔ مثلاً وہ آپ کو با اخلاق پاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ رحم دل ہیں، اس کے پہلے والا مالک رحم دل نہیں ہے، اس پہ سختی کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو عبد آپ کو پیسے کہہ رہا ہے اس کو عربی زبان میں جعل بولتے ہیں۔ یہ جعل وہ کہاں سے دے گا؟ کیونکہ فقہی حوالے سے عبد لا یملک شیئا، وہ تو کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو وہ اس قسم کی رقم نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ ہم قائل ہو جائیں کہ عبد بھی کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے۔ مثلاً کسی نے عبد کی آنکھ نکالی تھی تو آنکھ کی اس کو جو دیت دی گئی اس کا وہ مالک ہو گیا، یا کہیں اور کسی طریقے سے اس نے ایکسٹرا ٹائم پہ کام کیا ہے، تو بہرحال اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وہ مالک بن سکتا ہے پھر تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے جناب اس کے پیسے لے سکیں، ورنہ مشکل ہے کہ اس سے پیسے لے سکیں۔ تو ابھی آپ کے ساتھی بھی آج کم ہیں، آپ کے موبائل میں بھی میرے خیال میں چارج کم ہے، تو درس پڑھتے ہیں لیکن نسبتاً کم ہوگا درس۔ وَيُسْتَحَبُّ، بیٹا مومن یہیں سے پڑھنا ہے۔ اور مستحب ہے تغییر و اسم المملوک، اس مملوک کے نام کو تبدیل کریں عند شرائعہ، کہتے ہیں عند یہاں پر بعد کی معنی میں ہے، خریداری کے وقت نام تبدیل نہیں کرنا بلکہ خریداری کے بعد، جیسے وہ آپ کی ملکیت ہو گیا تو اب اس کا نام تبدیل کرنا مستحب ہے۔ وَقَوَّا فِي الدُّرُوس، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں قوی شمار کیا ہے اطرادہ، ہو کی ضمیر بیٹا جائے گی تغییر اسم کی طرف، اطراد بے معنی کثرت، یعنی کثرت کے ساتھ خریدی چیز کا نام تبدیل کیا جاتا ہے فی الملک الحادث، جو آپ کی ملکیت میں آئے، مطلقہ، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو۔ بیٹا جیسے ہم جانوروں کے بھی نام رکھ لیتے ہیں، مثلاً جو ہے کیا ہے، فرض کریں کہ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی نے اپنے سرخ بیل کا نام رکھ دیا لال بادشاہ، کسی نے نام رکھ دیا کہ چاند، کسی نے کچھ، تو آپ کی ملکیت میں تو نام تبدیل کر دیں۔ وَصَدَقَةُ عَنْهُ، اور مستحب ہے کہ آپ اس خریدی ہوئی چیز کا صدقہ دیں بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمِ شرعیہ، 4 شرعی درہم۔ بیٹا درہم کو شرعی کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دراہم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اس لیے انہوں نے دراہم کی قید لگے۔
خیر جو درہم شرعی ہے پہلے اس کا وزن بھی بتا دیں. اب گرام میں نے نہیں دیکھا. گرام میں آپ اگر دیکھیں گے آج کل جو اردو کے توضیح مسائل ہیں ان کے آخر میں گرام کا بھی انہوں نے لکھا ہے. تو فرماتے درہم شرعی 6 دانک کا ہوتا ہے اور ہر دانک جو ہے کیا ہے وہ 8 جو کے دانے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ تو اس کا وزن ہے. اور دراہم کی 3 قسمیں. پہلا ہے درہم بغلی جو 8 دانک کا ہوتا ہے. جو نماز میں بیٹا ہم کہتے ہیں نا اتنا خون معاف ہے وہ درہم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے کیا درہم بغلی ہے. اور دوسرا درہم تبری ہے. درہم تبری میں پھر 4 دانک ہوتے ہیں. اور تیسرا درہم اسلامی ہے. تو فرماتے 4 شرعی درہم صدقہ دے. وَإِطْعَامُهُ اور مستحب ہے کہ اس مملوک کو کھلائے شیئاً حلواً ایک میٹھی چیز. بھائی منہ تو میٹھا کراؤ نا. جیسے وہ آپ کی ملکیت میں آئے گا آپ اگر اسے بسکٹ کھلاتے ہیں, گرمی کی موسم ہے تو آپ اسے آئس کریم کھلاتے ہیں, بوتل پلاتے ہیں, تو یعنی آتے ہی آپ کی محبت آپ کا احترام اس کے دل میں بیٹھ جائے گا. وَيُكْرَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ اور مکروہ ہے ایسی کنیز کے ساتھ وطی کرنا المولودت من الزنا جو زنا سے پیدا ہوئی ہو, یعنی حلال زادہ نہ بلکہ حرام زادہ ہو. بالملک اور بالعقد بیٹا خرید کر کے اس کے بعد بھی اس کے ساتھ وطی کرنا مکروہ ہے. یا کنیز کسی اور کی ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تو بھی مکروہ ہے. لنہی عنہ فی الخبر اس لیے کہ اس قسم کی کنیز سے نہیں کی گئی. انہو کی ضمیر بیٹا وطی کی طرف جائے گی. اس قسم کی کنیز کے ساتھ وطی سے نہیں کی گئی ہے. معللاً در حالی کے علت بیان کی گئی ہے احادیث میں بأن ولد زنا لا یفلح. بھائی ولد زنا کامیاب انسان نہیں ہوتا, وہ فلاح نہیں پاتا. تو جس کنیز کو آپ اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہتے ہیں وہ فلاح والی نہیں ہوگی, وہ بالعار. اور دوسری بات یہ کہ تانے ملیں گے, یہ عیب ہے. یعنی کل پھر آپ کا بچہ بڑا ہوگا نا تو کہیں گے جاؤ جاؤ تمہاری ماں حلال زادہ تو نہیں ہے, تمہاری ماں تو حرام زادہ تھی. وقیل یحرم یہ بیٹا ذرا شدید قول ہے. یہ کہتا ہے کہ حرام زادہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک ہے یا وطی کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ بنا ان علی کفر ہی. یہ حدیث کہتی ہے کہ جو حرام زادہ ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں, وہ کافر ہوتا ہے. حالانکہ توجہ بیٹا اصل زنا تو اس کے ماں باپ نے کی, وہ کیوں کافر ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تو کل قیامت میں تو پھر اس کو سزا دینا بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کرو گے آپ کو وہ اجر ملے گا. آپ کے ماں باپ نے جو برا کیا یا اچھا کیا اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ممنوع فرماتے ہیں یہ قول کیل ممنوع ہے. والعبد لا یملک شیئا عبد کسی بھی چیز کا بیٹا مالک نہیں بنتا. مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے بیٹا جو اپنے ہر روز کمائی کرتا تھا 500 ان کا بھی نہیں بنتا, یا کسی دن اس نے جو کیا اوور ٹائم لگا لیا 1000 کر لیا تو اس اضافی کا مالک نہیں بن سکتا. الاقوا عملاً بظاہر الآیت کہتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں آیت کے ظاہر پر. بیٹا وہ آیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 75 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. لا یقدر کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. قدرت بے معنی لا یملکو وہ کسی چیز کا مالک نہیں بنتا ہے. والاکثر علی انہ یملک فی الجملہ لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں انہو کی ضمیر بیٹا عبد کی طرف جائے گی کہ یہ عبد مالک بنتا ہے کسی چیز کا فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا, اس کو استعمال کرنے کی منع ہے لیکن مالک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا کس چیز کا مالک بن سکتا ہے؟ بھائی جو اس نے ڈیلی کی کمائی سے اضافی کمائی کی ہے, جیسے فاضل و ضریبہ, یعنی اس پر جو معین مزدوری کی گئی کہ ہر روز 500 مجھے کما کر دو, اس کا تو مالک نہیں بنے گا, لیکن اس معین شدہ رقم سے زیادہ ہے جو کماتے اس کا مالک بن سکتا ہے. فقیل تو کہا گیا ہے فاضل و ضریبہ یہ معین شدہ مزدوری سے اضافی کا مالک بنے گا. وہ مروی اس فاضل و ضریبہ کے بارے میں بیٹا روایت بھی آئی ہے.
وکیل عرش الجنایت، اور ایک قول کے مطابق عرش الجنایت، بیٹا جنایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو جو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو اب اس کی قیمت گر گئی، مثلا اس کی آنکھ نکالی گئی ہے، اس کی انگلی کاٹی گئی ہے، تو اب اس کٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں تفاوت آیا ہے وہ ہم اسی سے لیں گے جس نے نقصان پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ اگر عبد کی دونوں آنکھیں ہوتی تو قیمت فرض کریں 1,00,000، ایک آنکھ نکل گئی تو اب قیمت 80,000، تو 20,000 کا کہتے ہیں وہ مالک بن سکتا ہے۔ وکیل ما ملکہ مولاہ معہما، یہ تیسرا قول ہے، کہتے ہیں کہ عبد مالک بنے گا کس چیز کا؟ ما، اس چیز کا، ملکہ مالک بنے عبد کو اس کے مولا نے، یعنی مولا اگر ہر روز اسے 50 روپے خرچی دیتا ہے تو یہ اس 50 روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ معہما، معہما کی ضمیر بیٹا جائے گی جو ایک ہے فاضل ضریبہ کی طرف اور عرش کی طرف ہو، یعنی ان کا بھی مالک بنے گا اور مالک جو اسے خرچی دیتا ہے اس کا بھی مالک بنے گا۔ وکیل مطلقہ، اور یہ جو ہے چوتھا قول ہے، وہ کہتے ہیں مطلقاً یہ مالک بنے گا۔ کیا مطلب؟ چاہے مالک اسے مالک بنائے چاہے مالک اسے مالک نہ بنائے، لیکنہ محجور علیہ، بھائی جیسے چھوٹا بچہ مالک تو ہو جاتا ہے، اس کا باپ مر گیا تو میراث اسے ملے گی، مالک بنے گا، لیکن اسے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ عبد محجور بمعنی ممنوع، اس پر پابندی لگائی گئی ہے علیہ استعمال کی، کیوں؟ برق، اس لیے کہ وہ ابھی کسی کا بندہ ہے۔ استناداً الی اخبار، اس قول کی بھی دلیل جو ہے کیا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، یمکن حملہا، ممکن ہے کہ ان احادیث کو ہم حمل کریں علی اباحت تصرفہ فی ذالک، کہ یہ عبد جو ہے وہ اس ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے، مباح ہے تصرف کرنا، لیکن بالاذن، جب مولا اسے اجازت دے کہ بھائی جاؤ تم اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہو۔ کیوں؟ جمعاً، تاکہ ہم جمع کر سکیں۔ کیا بیٹا؟ کس کو جمع کریں؟ توجہ، یعنی کچھ احادیث کہتے ہیں یہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں بن سکتا، کچھ احادیث کہتے ہیں کہ یہ مالک بن سکتا ہے، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مالک بن سکتا ہے تاکہ اس گروپ والی احادیث پہ ہم عمل کریں، لیکن تصرف نہیں کر سکتا بغیر اذن کے، پھر اس منع والی احادیث پر ہم نے کیا ہے؟ عمل کر دیا ہے۔ وعلی الاول، پہلے قول کے مطابق، وہ پہلا قول کیا تھا کہ عبد مالک ہی نہیں بن سکتا۔ فلو اشترا ہو، اشترا کا بیٹا فاعل مشتری ہے، ہو کی ضمیر جائے گی عبد کی طرف، اگر کوئی مشتری عبد کو خرید کرتا ہے وَمَعَهُ مَالٌ، اور عبد کی جیب بھری ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَلِلْبَائِعِ، وہ مال جو عبد کے پاس ہے وہ مشتری کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ جس نے عبد کو بیچا ہے، کیونکہ العبد وما فی یدہ مال المولا، عبد اور جو عبد کے پاس ہے وہ مولا کا مال ہے، وہ اس کے پاس جائے گا۔ لأن الجمیع مال المولا، اس لیے کہ جمیع سے مراد کہ عبد اور جو عبد کے پاس مال ہے وہ مولا کا تھا۔ فلا يدخلو، تو نتیجے میں وہ عبد والا مال داخل نہیں ہوگا فی بیع نفس ہی، خود عبد کے بیچنے میں، لعدم دلالت ہی علیہ۔ بیٹا آپ یہ کہتے ہیں اشتریت عبدک، میں نے تیرا عبد خریدا، تو یہ عبد کا لفظ اس مال عبد کو شامل نہیں ہے، لعدم دلالت العبد علیہ، علیہ کی ضمیر جائے گی مال کی طرف، الا بشرط، ہاں مگر یہ کہ آپ شرط کریں گے بھائی میں تم سے عبد خریدتا ہوں، جو اس کا مال ہوگا وہ بھی آپ مجھے دیں گے، فیرا فیہ، پھر رعایت کی جائے گی فیہ، اس عبد کے مال میں، کس کی؟ شروط المبیع، مبیع کے شرائط کی، کہ بھائی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبد کی بیٹا جیب میں کتنے پیسے، میں عبد خرید کرتا ہوں 50,000 کا، اور عبد کی جیب میں بھی 50,000 ہیں، پھر تو 50 کے بدلے میں 50 آ گیا، پھر عبد کس حوالے سے میں لے رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو عبد کے بدلے میں بھی تو مجھے کچھ دینا ہے۔ فرماتے ہیں من کونہ معلوماً، یہ جو عبد کا مال ہے یہ معلوم ہونا چاہیے لہما بائع اور مشتری کو، او ما فی حکم ہی، حکم ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی کس کی طرف؟ معلوم کی طرف، یا ہمیں دقیق پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں نکالو، اس نے نکالا، ہم نے دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ یہ 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ وسلامت من ربا،
اور اس طریقے سے یہ معاملہ کرنا ہے تاکہ سود اور جو ہے کیا ہے ربا لازم نہ آئے۔ بھائی بیٹا سود کیسے ہوتا ہے؟ فرض کریں میں 50 کا خریدتا ہوں، اس کی جیب میں 75,000 ہیں، تو 50 کے بدلے میں 75 لینا یہ تو سود ہے، تو ہمیں سود سے بچنا ہے۔ بِأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ مُخَالِفًا لِجِنْسِهِ رَبَوِي، آپ جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ عبد والے مال سے الگ ہو۔ اس کے جیب میں اگر درہم ہیں، درہم یعنی چاندی کے پیسے، تو آپ سونے کے پیسے سے خریدیں، دینار سے، تو پھر اس میں سود لازم نہیں آئے گی۔ اور زائدن علیہ، زائدن میں بیٹا ایک ضمیر ہے جو سمن کی طرف جا رہی ہے، یا وہ سمن جو ہے کیا ہے اضافی ہو علیہ اس مال عبد سے، وَقُبِضَ مقابل ربوی فی المجلس وغیرہ ہی۔ بیٹا ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو اسی کچہری میں قبض کرنا ہوتا ہے، سونے چاندی کا معاملہ۔ اب اگر آپ قیمت بھی سونا دے رہے ہیں، عبد کے پاس بھی سونا ہے، تو وہیں پر قبض و اقباض کرنا ہے، یعنی آپ سمن مالک کو دیں گے اور عبد والا مال اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ وغیرہا، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، وَلَوْ جَعْلَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ جُعْلًا، اگر عبد کسی اور کو انعام کے طور پر کہتا ہے کہ علی شرائہ، اگر مجھے خریدو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، لم یلزم، تو یہ عبد والا انعام جو ہے کیا ہے لازم نہیں ہے کہ عبد دے، لعدم صحت تصرف ہی، اس لیے کہ عبد کا مال میں تصرف کرنا بیٹا صحیح نہیں۔ آپ کو انعام کس کا دے رہا ہے؟ بالحجر، اس لیے کہ عبد پر پابندی لگی ہوئی ہے، وعدم الملک، یا ایک قول کے مطابق تو عبد کسی چیز کا مالک ہی نہیں بن سکتا، جب مالک نہیں بنے گا تو وہ کیسے آپ کو چیز دے گا؟ وقیل یلزم، اور یہ قول قیل کہتا ہے کہ عبد پر لازمی ہے کہ اپنی شرط پر عمل کرے، ان کان لہو مال، اگر عبد کے پاس کوئی مال ہے تو، بناء علی القول بملک ہی، ہم بنا رکھتے ہیں کہ عبد بھی مالک بن سکتا ہے، وہو ضعیف، لیکن یہ قول قیل بیٹا کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ، اور واجب ہے بائع پر، بائع کون ہے؟ بیچنے والا، جو کنیز بیچتا ہے بیٹا اس پر واجب ہے کہ کنیز کا استبراء کرے۔ توجہ میری طرف ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے کنیز کے ساتھ ایسا کام کیا جس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پھر یہ دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ دوسرا اپنی کوشش کرنا شروع کر دے گا، تو آپ استبراء کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ پہلے سے حاملہ وغیرہ نہیں ہے، پھر دوسرے کے پاس جائے گی۔ بائع پر واجب ہے کہ کنیز کا استبراء کرے قبل بیعہا، بیچنے سے پہلے، ان کان قد وطئہا، اگر اس نے اس کے ساتھ وطی بھی کی ہے تو، وَإِنْ عَزَلَ، اگرچہ اس نے بیٹا کیا کیا ہے؟ عزل کیا ہے۔ عزل کی معنی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اچھا، عزل کا مطلب ہے اس نے نطفہ اس کے پیٹ میں اندر نہیں، وہ باہر ضائع کر دیا ہے۔ یا آج کل مثلا جو ہے بیٹا دنیا ترقی کر گئی ہے، اس نے ساتھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ساتھی استعمال کیا، جو بھی نطفہ ہے وہ عورت کے رحم میں نہیں جائے گا، وہ تو اسی تھیلی میں جائے گا۔ اگر یہ بیٹا عزل بھی کیا ہے تو بھی استبراء کرے گا، انہیں شرطیہ نہیں ہے، انہیں وصلیہ ہے۔ بھائی استبراء کتنے دن کرے؟ بحیضۃ، یعنی ایک حیض آ جائے اس کے بعد یہ اس کے قریب نہیں جائے، اب بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ او مضی 45 یومن، یا 45 دن گزریں، کس عورت میں؟ فی من لا تحیض، جس کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، وہی فی سن من تحیض، جبکہ اس عورت کی عمر ایسی ہے کہ حیض آنا چاہیے لیکن اس کو کسی مجبوری کے تحت حیض نہیں آتا۔ خوب، بائع تو بیٹا استبراء کرے گا، مشتری بھی استبراء کرے گا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا اسْتِبْرَاؤُهَا، مشتری پر بھی لازم ہے کہ وہ استبراء کرے، إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ الثِّقَةُ بِالْاِسْتِبْرَاء، مگر یہ کہ کوئی اعتماد والا بندہ کہے، اے مشتری رات کو کیسے منایا آپ نے کنیز کے ساتھ؟ کہا کہ یار میں تو اس کا استبراء کر رہا ہوں، میں اس کے نزدیک بھی نہیں گیا۔ وہ اسے کہتا ہے بھئی بائع نے اس کا استبراء کیا ہے، اگر اسے یہ بھروسے والا بندہ کہتا پھر اس مشتری پر لازم نہیں ہے کہ استبراء کرے۔ وَالْمُرَادُ بِالثِّقَةِ الْعَدْلِ، کہتے ہیں مراد سکے سے کیا ہے؟ عادل، حالانکہ سکہ عادل سے وسیع ہے، عادل کو بھی شامل ہے، غیر عادل کو بھی، جو آدمی عام طور پر جھوٹ نہیں بولتا اگرچہ عادل نہ ہو۔
وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ تَبًا لِرِوَایَتِهِ۔ اب آپ طالب علم میں اعتراض کریں بھائی جب مراد عادل ہے تو عادل کا لفظ کہنا چاہیے، سکہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں روایت میں سکہ آیا ہے اس لیے مصنف نے بھی سکے کا لفظ کہا ہے۔ ما احتمال الاکتفا، ہاں احتمال ہے کہ اس خبر میں اکتفا کیا جائے بمن ایک ایسے بندے پر تسکن نفس الی خبر ہی کہ ہمارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ عادل نہیں ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وفی حکم اخبار ہی لہو بالاستبراء اخبارہ بعدم وطئہا۔ بیٹا توجہ، ایک مرتبہ مخبر آ کے کہتا ہے کہ اس کنیز کا بائے نے استبراء کیا ہے تو بھی مشتری پر استبراء کرنا لازمی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ یوں کہتا ہے کہ بھائی بائے نے خریدی ہے لیکن بائے نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو بھی استبراء کرنا مشتری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ضمائر پہ خیال کریں۔ وفی حکم اخبار العدل لہو للمشتری بالاستبراء، کہتے ہیں جیسے یہ مخبر خبر دیتا ہے مشتری کو استبراء کی، اخبارہ بعدم وطئہا، وہی مخبر خبر دیتا ہے کہ بھائی مالک نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی۔ یا او تکون لامرأۃ، یہ کنیز بیٹا کسی مرد کی نہیں تھی، کسی عورت کی تھی، آپ نے کنیز ایک عورت سے خرید، اس کا بھی استبراء کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ عورت کنیز کے ساتھ کیا کرے گی؟ عورت تو کچھ کر نہیں سکتی۔ وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْلِيلُ عَلَى الرَّجُلِ، پھر مولوی والا اعتراض، کہتے ہیں بھائی ممکن ہے کہ اس عورت نے کسی مرد کو حلال کر دیو کہ 2 راتیں میری کنیز کو استعمال کرو، کہتے ہیں یہ ان امکن کو چھوڑ دیں۔ لِإِطْلَاقِ نص مطلق آئی ہے کہ اگر آپ کنیز عورت سے خریدتے ہیں تو کنیز کا استبراء کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَلَا يَلْحَقُ بِهَا الْإِنِّينُ، بیٹا توجہ، کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب، تو اگر کنیز اس نے اس سے خریدی ہے تو کیا اس کو بھی عورت کے ساتھ ملحق کریں؟ یعنی ہم کہیں کہ عورت والی کنیز کو استبراء نہیں کریں گے، انین جو نامرد ہے جو عورت کے ساتھ کچھ نہیں، کہتے نہیں، عورت کے ساتھ انین ملحق نہیں ہوگا۔ والمجبوب، مجبوب بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مقطوع ذکر، اس کا ختنہ ہونا تھا، وہ فالتو چمڑے کے بجائے وہ جڑ سے اس نے کاٹ دیا۔ اب اگر آپ نے کسی ایسے مرد سے کنیز خریدی ہے تو بھی استبراء ساقط نہیں ہوگا۔ وَصَغِيرُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ الْوَطْءُ، اور اسی طریقے سے اگر کنیز کسی چھوٹے بچے کی تھی اور وہ چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ وہ وطی نہیں کر سکتا، وہ بھی عورت کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، یعنی بچے والی کنیز کا بھی استبراء کرنا ہوگا۔ وَإِنْ شَارَكَ، اگرچہ یہ بچہ شریک ہے عورت کے ساتھ کس بات میں؟ فیما ظن کونہ علتن، اس بات میں کہ جس کا ظن ہے کہ وہ علت ہے عدم استبراء کی۔ بھائی عورت کے ساتھ وطی نہیں کرے گی، استبراء نہیں کریں گے، بچے نے بھی وطی نہیں کی، استبراء نہیں کریں گے، ممکن ہے علت دونوں میں ہو، پھر بھی ایسے ہوگا نہیں۔ لبطلان القیاس، اس لیے کہ قیاس کرنا بیٹا کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَقَدْ يُجْعَلْ بَيْعُهَا مِنْ امْرَأَةٍ ثُمَّ شَرَوْهَا مِنْهَا وَسِيلَةً إِلَىٰ إِسْقَاطِ الْإِسْتِبْرَاءِ، بیٹا کوئی چالاکی چلے گی، بیٹا کیا چالاکی چلے گی؟ مثلا کنیز مومن کی تھی، اب اگر مومن سے خرید کرنا چاہتے ہے تاج محمد تو مومن پر واجب ہے اس کا استبراء کرے 1 حیض تک کا۔ پھر اگر مومن کے استبراء کا پتہ تاج محمد کو چل گیا تو تاج محمد کے لیے استبراء کرنا ضروری نہیں، لیکن صبر نہیں ہوتا مردوں سے، ٹھیک۔ اب ہم یوں کرتے ہیں ایک شرعی طریقہ، تاج محمد تم اپنی کنیز بیچو اس عورت کو، آپ نے ابھی کنیز بیچی عورت کو، اس نے مومن نے، پھر تاج محمد ابھی کنیز خرید رہا ہے کس سے؟ عورت سے، حالانکہ 2 منٹ پہلے وہی کنیز مومن کی تھی، لیکن اب جب خرید کر رہا ہے تو یہ عورت کی ہے، پھر استبراء ساقط ہوگا؟ کہتے ہیں بالکل ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو عورت سے کنیز خریدے گا اس پر استبراء لازمی نہیں ہے۔ وقد یجعل، اور کبھی کبھی قرار دیا جاتا ہے، بیعھا کنیز کے بیچنے کو، من امرأۃ ایک عورت کو پہلے ہم بیچتے ہیں، ثم شراؤھا پھر کنیز کو خریدتے ہیں، منہا اس عورت سے، کیوں؟
वसीलतन इला इसकात इस्तिबरा, ताकि इस्तिबरा साकित हो जाए, नज़रन इला इतलाक नस, क्योंकि नस मुतलक आई है कि भाई जो बंदा भी औरत से ख़रीदेगा तो वो इस्तिबरा नहीं करेगा। मिन गैर इल्तफ़ातिन इला तालील, कहते हैं उसमें कोई इल्लत बाजी बेटा नहीं है कि इसके साथ किसी मर्द ने वती की होगी नहीं की होगी, हो इला तालील कि हम इल्लत बयान करें, बिल अमन मिन वतहा, कि हम अमन है कि इस कनीज़ के साथ वती नहीं हुई, ले अन्नहा, इसलिए कि ये इल्लत, ठीक है, लैसत मनसूसतन, रिवायत में नहीं आई कि जिस कनीज़ के साथ वती हुई है उसके साथ इस्तिबरा करो, वो जिसके साथ वती नहीं हुई उसके साथ इस्तिबरा नहीं करो, बल्कि रिवायत ये कहती है कि औरत से ख़रीदते हैं तो इस्तिबरा की ज़रूरत नहीं है। वह मन उल इल्लत मुस्तंबिता, मोमिन साहब कोई शख्स कहे कि हम इल्लत की इस्तिंबात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग को इस्तेमाल करते हैं कि भाई उस मर्द से अभी इस औरत ने ख़रीदी, मैंने औरत से ख़रीदी है कनीज़, तो उस मर्द ने तो इसके साथ कुछ किया होगा ना। कहते नहीं, इन चीज़ों को नहीं मद्देनज़र रखना। वह इन कानत मुनासिबतन, अगरचे वो इल्लत मुनासिब भी हो कि भाई अभी इस्तिबरा होना चाहिए, और तकुन याइसतन और सगीरतन और हाइदन, या बेटा तीन और सूरतें भी हैं जिसमें कनीज़ को इस्तिबरा नहीं कराएंगे। जब कनीज़ याइसा हो, याइसा का मतलब ये कि उसके हैज़ की उम्र ही ख़त्म हो गई, गैर सैयद है तो 50 साल, सैयदानी है तो 60 साल, ठीक है, और सगीरा या 9 साल से छोटी है, और हाइदन या हालत हैज़ में है तो भी उसका इस्तिबरा करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतने दिन आप इस्तिबरा करेंगे ज़मान हैज़, या जो 2-3 दिन उसके हैज़ की मुद्दत है वो पूरी हो जाए। वह इन बक़ी मिन लहज़ा, अच्छा अगर हैज़ आपके ख़रीदारी के 2 मिनट बाद बंद हो गया, एक लहज़ा था बंद हो गया, कहते हैं तो भी उसको इस्तिबरा करना जो है क्या है वो ज़रूरी नहीं है। अभी मेरे ख्याल में बेटा क्या करें, कितना दर्स हो आपके पास? चलें बस करते हैं। वह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।